انتہا پسندی اور اعتدال پسندی کے فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہسٹری میں نے جو لیکچر کیے تھے وہ سنے اور نہ سنے ہو تو آپ نے ویسے کمیونزم کا رشیا میں جب انقلاب ہوا تھا 1917 میں تو لاکھوں افراد کو قتل اسی طرح ہی کیا گیا تھا. یعنی انہی کے جوزف اسٹالن کے اختلاف جن لوگوں نے کیا تھا تو ان سب کو پکڑ کے انہوں نے بہت سے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور جو بھی بچے ان کو سائبیریا میں لے جا کے مشقت کی سزا دی تھی اور وہ بیچارے سائبیریا میں جا کے برف میں ہی رہے اور وہیں جا کے بیچارے مرتے چلے گئے تھے. تو یہ وہ ایگزامپل ہے. تو سیم ایسی سینیریو ہمارے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی بن جاتا ہے. ڈو اور ڈائی، بس یہ بات ہوتی ہے. ایک اس کے اپوزٹ یہ بھی تو صورت ہوتی ہے کہ ڈو اینڈ می لائف، کہ بھی آپ جو اپنا کرنا چاہتے ہیں کریں اور مجھے اپنے میں چھوڑ دیں، میں اپنا کر لوں. اور ایک ہوتا ہے کہ یہ کرو اور ہٹو یہاں سے فوراً اس میں. تو دونوں ایٹیٹیوڈ میں سے کون سا بہتر آپشن ہے؟ کہ کیا وہ اسٹالن جیسے آپ نے انقلاب کی طرح کو پسند کرتے ہیں یا کس کو؟ تو قرآن مجید میں دیکھیے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انقسام لہا واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی جبر ہی نہیں، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکی ہے. اب جو شخص طاغوت یعنی شیطانی قوتوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو وہ مضبوط ترین سہارے کو تھام لے گا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ جس کا سہارا لیا گیا ہے تو ہر بات کو سننے اور جاننے والا. تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا، بتا دیا کہ بھئی ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اب جس نے جنت کی طرف جانا ہے تو وہ آئیں ادھر، جس نے جہنم کی طرف جانا ہے تو جائیں، ان کی مرضی. تو اس کے لیے ہم پہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ جبر کریں. اس میں صرف حکومت کو اتنی اجازت دی ہے کہ کوئی ایسا جرم جو کسی انسانوں کے بارے میں ہے تو اس کے لیے پھر وہ عدالتیں بنتی ہیں اور اس میں پھر فیصلے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ انقلابی تحریکیں بہت بنتی رہی ہیں. تب آپ خود سرچ کر سکتے ہیں رشیا کی، جیسے میں نے اگزامپل دی تھی، پھر اس طرح چائنا میں، اسی طرح بنگلہ دیش کی ایک اپنی تحریک بنی تھی، پاکستان کے اندر کئی ایسی بنی، فلسطین میں بھی چلی. تو اس میں دیکھیے کہ رزلٹ کیا ہوا کہ کیا ہم نے یہ کر دیا، کوئی نیکی کر لی، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی عمل کیا. تو یہ انتہا پسندی. انتہا پسندی کے اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں پیرا سائیکالوجی. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کی، وہ تھا جادو ٹونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دشمنوں نے کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سینیریو کو، سچویشن کو بتا دیا کہ یہ انتہا پسندی ہوتی ہے اور اس کا پھر یہ رزلٹ ہے. فرمایا وَابْتَغُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو یہ شیاطین ہی تھے کہ جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش میں ہیں تو اب کفر مت کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ اس سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو خود ان کے لیے نفع بخش ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ کاش کہ وہ حقیقی طور پر اس بات کو جان لیتے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے یہ کیا تھا کہ کچھ سائیکالوجی کے کچھ طریقے بتائے تھے، اور انہوں نے بتاتے بھی تھے لوگوں کو کہ بھائی آپ یہ سیکھ رہے ہیں تو یہ بابل عراق کے اندر یہ پورے غلام بن چکے تھے بنی اسرائیل، اس کی بات ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ کفر کا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، تو یہ آزمائش کے طور پر آپ کو سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو آزادی مل جائے۔ تو لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ شوہر اور بیوی میں علیحدگی کی کوشش کرنی شروع کر لی، اور جادو ٹونا، اور پھر انہوں نے اس سے اور نئے علوم انہوں نے ایجاد کر لیے، اور آتے آتے ہوئے آئے، اور نام انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا جنہوں نے کبھی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی۔ تو یہ کچھ شیاطین جو انسان شیطان تھے انہوں نے ایسی حرکتیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ جادو ٹونا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ ویسے ہی کر دیا۔ تو آپ یہ خود امیجن کریں کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے جو۔ تو آج کل یہ بھی دیکھیں، یہ بھی انتہا پسندی کی ایگزامپل ہے۔ ایک اور انتہا پسندی، یہ تو آئی نیگیٹو طریقے سے، ہم پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں۔ رہبانیت کی ایک تحریک بنی تھی، یہ کرسچینٹی میں بھی رہی، بدھ مت میں بھی رہی، ہندو مت میں بھی رہی، اور مسلمانوں کے یہاں بھی رہی۔ اس کے لیے لوگوں نے یہ طے کر لینا کہ نہیں جناب، ہم یہ اس زندگی کا یہ جو جسم ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے، تو جسم سے دشمنی کر لینا، اور پھر ایسے ایسے طریقے اختیار کرنا کہ بس زندگی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا کہ غربت میں رہنا، اور دولت پوری خیرات کر دینا، نکاح نہ کرنا، اور خواتین سے دور رہنا، اور روحانی مرشد کی تقلید کرنا کہ بالکل نفسیاتی غلام بن جاتے تھے، اور کم سے کم کھانا، اور روزانہ روزہ رکھنا، کم سے کم لباس پہننا، سردی اور گرمی جو بھی ہوتی اس کپڑے وہی ہلکے سے پہننے، اور پھر برداشت کرنا، ایسی حالت ہوتی تھی۔ انسان کی شکل سے دور رہنا، غاروں، کنووں اور میناروں میں جناب چھپ کے رہنا، کانٹے دار جھاڑیوں پہ لوٹنا، اور کیڑوں سے خود کو کٹوانا، ایسی ایسی حرکتیں لوگ کرتے رہے، اور آج کل بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ خانقاہوں اور مرشد سے ایک نفسیاتی غلامی بننی شروع ہوئی، اور انہی کے مرید بنتے ہیں۔ آج کل کے زمانے تک آپ کو کیس ایسے ملتے نظر آتے ہیں، اور سارے مذاہب میں یہ ایک جس کو موناسٹسزم ہے تو وہ آج کل بھی موجود ہے، تو لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا پوری ڈیٹیل سے۔ سورہ آپ 59 میں اس کے اندر آپ کو سورۃ الحدید میں 57 نمبر سورت ہے، اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے مل جائے گی کہ جناب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اور اللہ کے قریب آنے کا نہیں ہے یہ طریقہ، اس سے بچیں۔ تو یہ ہمیں بچنا چاہیے۔
یہ دیکھیں یہ سب ایکسٹریمزم کی ایگزامپلس تھیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے اس سے بچنا ہے. اب ہماری اپنی آپشن ہے جنت کی طرف جائیں یا جہنم کی، جو بھی طریقہ پسند آ رہا ہے یا جو رستہ پسند آ رہا ہے وہاں سلیکٹ کر لیں اپنا رستہ اور اس طرف آ جائیں. تو جناب میں بھی کچھ ایگزامپلس کے طور پر عرض کر دیا، باقی آپ خود سوچ لیجئے مزید اس میں کر لیں. تو آپ اپنی ایک یہ پوری جب آپ ایک لسٹ بنا چکے ہوں گے قرآن مجید کی اسٹڈی کی تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ جناب کچھ عرض کر دی ہیں. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا.